ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے پروگرام بزم نساء میں ٹاپک چل رہا تھا امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی اور ان کی شہادت کے بارے میں. ہماری مہمان سے ہم نے بہت فائدہ اٹھایا, بہت اچھی انہوں نے ہم سے باتیں شیئر کی, ہماری معلومات میں بہت اضافہ کیا ہے. ان کی میں بہت زیادہ ذاتی طور پہ بہت شکر گزار ہوں. تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے فوائد قرآن. ابن مسعود سے روایت ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور ان سے سوال کیا کہ کون سا عمل خدا کو پسند ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو بر وقت بجا لانا, یعنی اول وقت میں نماز کو ادا کرنا. میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا. پھر میں نے عرض کیا کہ مولا اس کے بعد کون سا عمل ہے جو خدا کو بہت زیادہ پسند ہے؟ آپ نے پھر فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا. پھر وہ شخص فرماتا ہے کہ آقا اب بیان کیجئے کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے جو خدا کو پسند ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. دیکھیے جہاد آ رہا ہے تیسرے نمبر پر, پہلے نمبر پر نماز, اور پھر زور دیا جا رہا ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی پر, کہ ماں باپ کے ساتھ 2 دفعہ مولا نے کہا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو, تیسرے نمبر پر جہاد کو رکھا گیا ہے. تو بس اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھیے. یہی کہوں گی کہ ماں باپ جو ہے زندگی میں ایک ہی دفعہ ملتے ہیں, ان کی جس قدر ہو سکے آپ خدمت کیجئے اور ان کی دعائیں لیجئے, ان کی دعائیں سمیٹیے جن کے ماں باپ زندہ ہیں, اور جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں ان سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ ان کی قبروں پہ جائیے, ان سے دعائیں مانگیں, ضرور آپ کی دعا قبول ہوگی. ماں باپ چاہے اس دنیا میں ہوں یا نہ ہوں لیکن اولاد کے لیے دعا ضرور کرتے ہیں. جی ناظرین, اسی کے ساتھ میں اپنی سسٹر سیما کے پاس چلتی ہوں اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی سورہ لے کر آئی ہیں جس کی تفسیر وہ بیان کرنے لگی ہیں. جی سسٹر سیما. شکریہ صدف. آج سورہ نہیں ہے, آج قرآن کی ایک آیت ہے جس کی میں تفسیر کرنا چاہوں گی, اور اسے سید الآیات کہا جاتا ہے. یعنی سورہ بقرہ کی 255 نمبر کی آیت, آیت الکرسی, جو تمام آیتوں کی سردار ہے. ماشاءاللہ. تو کہا جاتا ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ قرآن کی جو ہے وہ سردار ہے, اور سورہ بقرہ کی جو سردار ہے وہ آیت الکرسی ہے. سبحان اللہ. تو اس آیت میں اس مالک کائنات نے اپنے اقتدار, اپنی قدرت اور توحید کا ذکر بڑے ہی عظیم و شان طریقے سے کیا ہے, اور توحید کے عظیم ترین خزانوں میں سے ایک بڑے ہی عظیم جو ہے یہ وہ آیت ہے. اور اس کے بارے میں, اس کی فضیلت کے بارے میں بے شمار جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں, آئمہ کی حدیثیں ہیں. اس میں سے چند جو ہے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں کہ رسول نے فرمایا کہ اس آیت میں جو ہے 50 الفاظ ہیں, اور ہر لفظ کے اندر 50 برکتیں ہیں, اور اللہ کے اسم اعظم چھپے ہیں اس آیت کے اندر. اور یہ بھی فرمایا کہ صبح صادق کو اٹھ کر جو بھی اس کی تلاوت کرتا ہے وہ شخص دن بھر اللہ کی حفاظت اس کی ایمان میں رہتا ہے. سبحان اللہ. اور جو کوئی اس کو لکھ کر اپنے مال اور اولاد پر اس کو باندھ دے تو وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے. ماشاءاللہ. پھر آپ نے فرمایا کہ جو بھی اس آیت کو پورے تدبر اور زبان کی سچائی اور دل کی سچائی کے ساتھ تلاوت کرے گا, اللہ تعالیٰ اس گھر میں, یعنی دیکھیں کتنا بڑا اس آیت کی تلاوت کا درجہ ہے کہ اس گھر میں رسول نے فرمایا شیطان 30 دن تک داخل نہیں ہو سکتا. وہ گھر شیطان کے شیطانی عمل سے محفوظ رہے گا, لیکن اس کے لیے وہ دل, وہ زبان چاہیے جس میں یہ تاثیر ہو کہ یہ عمل جو ہے وہ مجرب ہو جائے اور شیطان کا حملہ اس گھر پہ نہ ہو سکے. ماشاءاللہ. پھر آپ نے فرمایا کہ یادداشت کو بڑھانے, حافظے کو تیز کرنے کے لیے جو بھی اس کی تلاوت کرے گا اس کا حافظہ تیز ہو جائے گا. یہ خاص طور پر ہم والدین کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, کہ جیسے ہم جب ان کے امتحانات وغیرہ ہوتے ہیں بڑا ہم چاہتے ہیں کہ ان کا حافظہ تیز ہو جائے, تو بہت چھوٹی عمر سے بچوں کو جو ہے وہ آیت الکرسی کی جو ہے تلاوت اور پھر ذہن نشین کرنا ان کو سکھائیں کہ جتنا وہ یہ پڑھیں گے ان کا حافظہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا جائے گا. اور کیونکہ باقاعدگی سے اس کی تلاوت جو ہے وہ ذہنی نشوونما کو جو ہے وہ تقویت دیتی ہے اور حافظے کو بڑھاتی ہے. اور پھر
آپ نے فرمایا کہ یہ آیت اس قدر شفا رکھتی ہے کہ اگر پڑھ کر مرحومین کو بخشا جائے تو ان کی قبریں منور ہو جاتی ہیں. اور یہ بھی بتایا آپ نے کہ نزا کے وقت، کیونکہ کچھ کی جو اموات ہوتی ہیں وہ آسانی سے ہوتی، کچھ کی جانیں آسانی سے نہیں، کچھ کی جانیں جو ہے وہ مشکل سے ہوتی. تو نزا کے وقت اذیت موت کی سختی کو کم کرنے کے لیے حدیث ہے کہ اس سورہ کی جو ہے، اس آیت کی جو ہے وہ تلاوت کریں، اس سے وقت موت جو ہے آسانی پیدا ہوتی ہے. بے شک. اور جو شخص گھر سے نکلتے وقت ایک بار اس کی تلاوت کرے تو اللہ فرشتوں کا ایک گروہ اس کی حفاظت کے لیے بھیجتا ہے، اور اگر وہ 2 بار کرے تو 2 گروہ فرشتوں کا اس شخص کی حفاظت کے لیے مامور کر دیتا ہے. اگر وہ شخص اس کی 3 بار تلاوت کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ دیتا ہے کہ اب تم ہٹ جاؤ، اس کی نگہبان میں خود ہوں، میں خود اس کی حفاظت کروں گا. تو یہ درجہ ہے اس کے لیے. اور اس کے علاوہ رسول نے فرمایا کہ خوف، ڈر، اکیلے پن کی حالت میں آیت الکرسی کا پڑھنا ایک بہترین عمل ہے. اس سے دل میں سکون، تقویت اور قرار آتا ہے. ماشاءاللہ. اور جو شخص رات کے وقت اس کی تلاوت کر کے سوئے تو ساری رات اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے مامور کر دیتا ہے. بے شک. اور آپ نے پھر یہ بھی فرمایا کہ خداوند عالم اس کے قلب میں حکمت، ایمان، خلوص داخل کر دے گا، جو اس کو آب زمزم یا آب بارہ سے لکھ کر پیے اس کے جسم سے ہر بیماری خارج ہوتی ہے، اور شیطان کا وسوسہ اور نسیان بھی اس سے دور ہوتا ہے. اور جو شخص اس کو تعویذ بنا کر پہنے تو جانوروں سے، حشرات الارض سے، ہر طرح کی جادو، سحر اور بیماری جسم سے محفوظ رہے گا. اور جو شخص اس کی ہر روز تلاوت کرتا ہے خدا اس پر اپنے عذاب کو نازل نہیں کرے گا اور نظر رحمت سے اس کو دیکھے گا اور رزق کے دروازوں کو کھول دے گا. تو یہ تمام تھی اس کی فضیلت جو حدیث اور ائمہ کی نظر میں ہے. اور اس کی تلاوت کے سلسلے میں جو انہوں نے بتایا تو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس کی پہلی آیت کہ اس میں تعارف ہے اللہ کا کہ کون سی ہے وہ ذات جس کے آگے ہم سب جھکتے ہیں، اپنی مرادیں مانگتے ہیں، سر بسجود ہوتے ہیں. وہ رب کون ہے؟ وہ رب اللہ ہے، اس کا ذاتی نام اللہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ ویسے تو صفاتی نام اس کے بے شمار ہیں، اللہ کے اسماء حسنہ جو ہیں بے شمار ہے، اور قرآن میں تذکرہ ہے کہ اگر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے تو اس کے صفاتی ناموں سے اللہ کو پکارو، کیونکہ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، لیکن اگر اس کے صفاتی ناموں سے پکارے تو حاجت بر آتی ہے. کہ اگر مغفرت طلب کرنی ہے تو غفور و رحیم کہہ کر پکارو، رزق مانگنی ہے تو یا رزاقو کہہ کر پکارو. وہ رحمان ہے، وہ کریم ہے، وہ ہماری تمام فریادوں، ہماری تمام حاجات کو پورا کرتا ہے. اور یہ وہ معبود برحق ہے کہ جس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے. وہ زندہ جاوید ہستی ہے کہ جس نے تمام نظام کائنات کو سنبھالا ہوا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں جو اس کے ساتھ اس نظام کو چلائے. وہ تنہا ہے. اور یہ تردید جو ہے اس نے ان آیتوں کے ذریعے سے ان کفار کے ذہنوں کی ہے جنہوں نے کئی خدا بنا رکھے تھے. تو توحید الہی کا یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے یہ آیت، اور اس وجہ سے اس کو سید الآیات کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی آیتوں کا سردار کہا جاتا ہے. اور سچائی یہ ہے کہ خدائی پوری کی پوری اس غیر فانی ذات سے ہے کہ جس کی زندگی کسی کی بخشش نہیں ہے، بلکہ اپنی ہی حیات سے وہ زندہ ہے، زندہ تھا اور زندہ رہے گا. اور اسی کے بلبوتے پر ساری کائنات کا نظام قائم ہے، کیونکہ نہ تو وہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. اس کی ذات میں کوئی بھی ضعف نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے عام انسانوں کی طرح. یہ جواب دراصل قرآن میں ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ہستی کو نعوذ باللہ عام ہستیوں کے ساتھ موازنہ کرتے تھے اور انسانی کمزوریوں کے اس ذات بے عیب میں تلاش کیا کرتے تھے. کیونکہ بائبل میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کو جو ہے 6 دن میں پیدا کیا. یہ بائبل میں اس کا تذکرہ ہے کہ لیکن 7ویں دن اس نے آرام کیا. تو یہ اس بات کی تردید ہے یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی لمحے کے لیے غافل نہیں ہوتا، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ وہ سوتا ہے، اور نہ ہی اسے ان کمزوریوں کی کوئی حاجت ہے. بالکل. اور زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کا مالک ہے، اس کے اقتدار میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے. اس آیت کی آگے کی کچھ آیتوں میں ذکر ہے کہ
اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جسے جتنا چاہے سکھا دے. یعنی یہ اللہ کی مرضی ہے, یہ اس کی منشا ہے کہ وہ چاہے تو جس کو علم کا اپنا حصہ دے سکتا ہے, جتنا چاہے وہ بخش دے. اور اگر اس آیت کو سورہ نحل کی آیت نمبر 40 میں اگر اس کی روشنی میں, اس کی تفسیر میں, ترجمے میں دیکھیں, جو یہ آیت شروع ہوتی ہے قال الذی اندہ سے, اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ جس کے پاس قرآن کا تھوڑا سا علم تھا اس نے کہا کہ پلک جھپکتے سے پہلے میں اس کو حاضر کر دوں گا. یہ دراصل اس واقعے کی طرف تذکرہ ہے, کیونکہ جب آپ سورہ نحل پڑھیں گے, اس کا ترجمہ پڑھیں گے, تو اس پورے واقعے کا تذکرہ میں مختصراً آپ کو بتاتی ہوں کہ جس میں حضرت سلیمان نے جناب بلقیس کا تخت منگوایا تھا, اور جناب آصف برقیہ نے پلک جھپکتے میں کہا تھا کہ اس سے پہلے میں جو ہے تخت بلقیس کو حاضر کر دوں گا, جبکہ اس کے پاس بالکل تھوڑا سا کتاب کا علم تھا. تو جس کے پاس اللہ نے تھوڑا سا کتاب کا علم دیا تھا, اس کی اتنی قدرت کہ اس نے پلک جھپکتے سے پہلے حضرت سلیمان کے پاس تخت بلقیس کو پہنچا دیا. تو اس ہستی کا کیا کہنا کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو. اور یہ ہم نہیں کہتے, ہم ایسے ہی نہیں مولا علی کو مانتے, قرآن نے باقاعدہ اس کی تصدیق کی ہے. اور آیت میں ہے کہ اے رسول, کافر کہتے ہیں کہ تم پیامبر نہیں ہو, تم بس ان کو یہ جواب دے دو کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے صرف میرے اور تمہارے درمیان 2 لوگ کافی ہیں, ایک اللہ اور ایک دوسرا وہ کہ جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. سبحان اللہ. اور وہ کون ہے کہ جس کے پاس اللہ کی منشا سے پورا علم موجود ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مولا علی سری ممبر جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ پوچھ لو جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہو, خدا کی قسم آج سے لے کر قیامت تک کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے متعلق تم پوچھو اور میں جواب نہ دے سکوں. سبحان اللہ. زمین و کائنات کا ہر راز میرے سامنے ایسے آیا ہے جیسے میرے ہاتھ کی انگلیاں. تو یہ ہیں وہ ہستیاں جن کے پاس اللہ کا سارا جو علم ہے, کتاب کا سارا علم جو ہے وہ موجود ہے, لیکن افسوس کہ لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. تو اس میں اللہ کے علم کا ہے کہ اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ماں سوائے ان کے جن کو اللہ چاہتا ہے دے دیتا ہے. اس کے علاوہ اس آیت میں اللہ کی حکومت کے لفظ کرسی استعمال ہوا ہے, یعنی اس کی حکومت, اس کا اقتدار, اس کی ذات, اس کی صفات کا ذکر ہے, اس کا اختیار کا ذکر ہے. کبھی اسے کرسی سے متشابہ کیا, کبھی عرش, کبھی لوح و قلم سے مثال دی. اور اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت, اس کی معرفت, اس کی شان کو بڑے بے نظیر طریقے سے بیان کیا گیا ہے. سبحان اللہ. پھر فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے وہ مضبوط رسی پکڑ لی جو ٹوٹ ہی نہیں سکتی. جب اس آیت کے بارے میں آئمہ سے پوچھا گیا کہ اس کی تفسیر کیا ہے, تو معصومین نے فرمایا کہ ہم ہیں وہ ہستیاں جو ایک مضبوط رسی ہیں اللہ اور تمہارے درمیان, جنہوں نے مضبوطی سے ہمیں تھام لیا یا تو ان لوگوں نے نجات پا لی, اور انہی کے در سے ہمیں نجات بھی ملے گی, شفاعت بھی ملے گی, دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی. اور کیونکہ یہی وہ مضبوط ذریعہ ہے, وہ وسیلہ ہے کہ جس کو تھام کر ہم گمراہیوں کے اندھیرے سے نکل کر ہدایت کی روشنی پائیں گے. لیکن ساتھ میں تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے, عذاب ہے ان کے لیے کہ جنہوں نے انکار کیا اور کفر اختیار کیا, کیونکہ ان کے سرپرست شیطان ہے جو ان کو ایمان کے راستے سے نکال کر تاریکیوں میں دھکیل دیتے ہیں, اور یہی لوگ جہنم کے حقدار ہیں. آخر میں خدا تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اس آیت کو پڑھنے, اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو پیغام اس آیت میں متشابہ لفظوں کی صورت میں بیان کیا گیا ہے اس کو ہمارے ذہنوں میں روشن کر دے, تاکہ ہم سب تعصب کے چشمے اتار کر حقیقی معنوں میں ہدایت کا اور رہنمائی کا صحیح راستہ پا لیں. الہی آمین. شکریہ بہت. جی بہت شکریہ سیما, خدا آپ کو جزائے خیر دے. الہی آمین. جی ناظرین, اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن. ناظرین, ہماری صحت خداوند عالم کی طرف سے ایک بہت ہی عظیم نعمت ہے
اور اس نعمت کا اندازہ جب ہمیں زیادہ ہوتا ہے، ہمیں جب زیادہ احساس ہوتا ہے، جب یہ خدا نہ کرے ہم سے نعمت آہستہ آہستہ چھننے لگتی ہے۔ تو سب سے زیادہ تعلق صحت کا خراب ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ روزانہ کی جو زندگی ہماری اسٹریس بھری زندگی ہے اور ٹینشن ہے، اس سے ہماری صحت پہ کافی اثر پڑتا ہے۔ اور صحت کی خرابی کا دوسرا سب سے بڑا سبب ہے ناقص غذا، کہ ہم اپنی غذا پر بالکل دھیان نہیں دیتے ہیں۔ اگر بھوک لگتی ہے تو جو سامنے آتا ہے وہ ہم کھانے لگتے ہیں۔ تو اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں۔ یہ نعمت یہ سمجھیں کہ ایک دفعہ ملتی ہے، ایک دفعہ جب صحت خراب ہونا شروع ہو جائے تو وہ پھر آپ بھول جائیں کہ آپ کی صحت دوبارہ اسی طرح بحال ہو سکتی ہے۔ تو جس قدر ہو سکے اپنی غذا کا آپ خیال کیجئے۔ تو غذا کا خیال کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں اور کس طرح سے مدد لے سکتے ہیں؟ ہم اپنی نگہت زیدی کی مدد سے، کہ وہ ہمیں بہت ہی اچھے ہر دفعہ ہر ویک بہت اچھی ہیلدی غذا ہمیں بنانا سکھاتی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی سسٹر کے پاس چلتی ہوں اور دیکھتے ہیں ہم سب کہ کون سے غذا ہمارے لیے آج تیار کر رہی ہیں وہ۔